الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ماہ مبارک رمضان ماہ خیر و برکت، ماہ فضیلت، اور وہ بھی ایسی فضیلت کہ جو دوسری تمام فضیلتوں پر حاوی اور بھاری ہے۔ کوئی شک نہیں جو میں نے جملہ ادا کیا فضیلت کی برتری کے حوالے سے دوسری فضیلتوں کے مقابلے پر خود قرآن مجید کی دلیل ہے آیت کریمہ، اور وہ بھی اس عنوان سے کہ سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں میں سے کسی کا نام خدا نے نہیں لیا اور تذکرہ نہیں کیا کسی مہینے کا، اور اگر کیا تو صرف ایک ہی مہینے کا تذکرہ کیا، وہ ہے ماہ رمضان۔ اس آیت کو کہ جو میں تھوڑی دیر بعد ابھی پڑھوں گا، سب کے سب ہم حافظ ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے سے اس مہینے کی جتنی بھی دعائیں ہیں میں اور آپ اس آیت کو ان دعاؤں کے درمیان پاتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں دعا کے عنوان سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ خود یہ آیت عزیزوں کافی ہے، وافی اور شافی اس مہینے کی عظمت کو جاننے کے لیے۔ اس مہینے کی عظمت اکثر میں اور آپ جن سے بھی سوال کیا جائے کہ بتلائیے کہ اس مہینے کی فضیلت کس کے توسط سے ہے، کون سی چیز سبب بنی کہ یہ مہینہ با فضیلت ہو اور با برکت۔ تو ہم سب کے سب جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس مہینے میں روزے کو واجب قرار دیا گیا ہے، لہذا یہ مہینہ با برکت ہے۔ کہ عزیزہ ایسا نہیں، حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو اس مہینے کی عظمت، فضیلت، خیر، برکت وہ کسی اور چیز کی بنیاد پر ہے، اور وہ اور چیز کہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہم سب کے سب جانتے ہیں، وہ ہے نزول قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ہرگز خدا نے یہ نہیں کہا پورے قرآن مجید میں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزوں کو واجب قرار دیا گیا ہے، بلکہ اگر میں اور آپ تھوڑا سا توجہ سے کام لیں تو یہ روزوں کو فضیلت ہے کہ انہیں واجب قرار دیا گیا ہے ماہ مبارک رمضان میں، ورنہ پورے سال میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا یا واجب ہے یا مستحب۔ واجب ہے ماہ مبارک رمضان میں، اس کے علاوہ اگر میں اور آپ نذر کا روزہ رکھیں تو وہ بھی واجب ہوگا کسی نیت کے ذریعے سے، یا اس کے مقابلے پر کچھ روزے دنوں کے ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں۔ ایام عید میں اور آپ اگر روزے رکھیں
تو شریعت نے منع کیا ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر روزے رکھیں، حتیٰ عید کے پہلے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے بعد 6 دن کے روزے رکھنا مستحب ہے. فلسفہ ہے اس کا، اس میں مجھے گفتگو نہیں کرنا، صرف بتلانا مقصود یہ ہے کہ اگر مجھ سے اور آپ سے کسی نے دریافت کیا یا ہم خود ہی جاننا چاہیں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کس عنوان سے ہے، تو ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اس کا عنوان با کمال انداز میں خداوند عالم نے خود بیان کیا. قرآن مجید کا نزول، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے عزیزوں، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا، نہ یہ کہ روزوں کو واجب کیا. یہ روزوں کو فضیلت حاصل ہے کہ انہیں ماہ مبارک رمضان میں واجب قرار دیا گیا، کسی دوسرے مہینے میں روزے واجب نہیں ہیں. بس عزیزوں، خداوند عالم نے کیونکہ مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے جبکہ ہم کچھ بھی نہیں تھے. بہت توجہ کا طالب ہوں، بلند آواز سے صلوات پیش محمد کیونکہ خداوند عالم ہمارا خالق ہے اور ہم مخلوق. مخلوق کی بنیاد کو اگر دیکھا جائے تو مخلوق اس لیے ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں. مخلوق اگر مخلوق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں. بہت توجہ کیجیے گا. کا سب کچھ کون ہے اور کیا ہے؟ کا خدا اور خدائیت. عزیزان من، یہ پورا ماہ مبارک رمضان روزوں کے ذریعے سے اس پیغام کی نسبت مجھے اور آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ کاش کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص یا ایک سے زیادہ جو بھی متوجہ ہو جائے خدا اس کی اس عبادت کو قبول کرتا ہے. کوئی شک نہیں. راز کیا ہے؟ راز ہے خلوص. میں اور آپ اگر دل سے اور سچے دل سے قبول کریں کہ وہ خالق ہے اور ہم اور آپ مخلوق، تو خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے سب کچھ خیال کیا اور تو کچھ بھی نہیں تو صحیح، کہ میرا قرب تجھے حاصل ہے اور جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر میری نسبت ہے، کہ سب کچھ میری نسبت ہے، وہ سب کچھ تیرا ہے. للہ جنود السماوات والارض. خدا کہتا ہے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اس کے ہیں. اگر خدا کہ جو اس کائنات کا مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کے لشکر کا مالک اور صاحب ہے، اگر وہ راضی ہو جائے تو سب کچھ ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم اس کے بندے ہیں. اگر خدا نے کہہ دیا کہ تو میرا بندہ ہے. ماہ مبارک رمضان عزیزوں شکر گزاری کا مہینہ ہے اور کفران نعمت سے بچنے کا مہینہ ہے. دوسرے الفاظ بہت توجہ کیجیے گا. ماہ مبارک رمضان ہر اس نعمت کو کہ جو خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو اب تک عطا کی ہے اس کا شکرانہ ادا کرنے کا زمانہ اور ٹائم ہے. جس نے اس شکر گزاری کے مرحلے سے اپنے آپ کو گزارا خدا کی عنایت سے، وہ کامیاب ہے اور کام رواں. کوئی شک نہیں. خدا کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. صاف اور ستھرا اور ظاہری ترجمہ مجھے یقین آپ سب کے سب جانتے ہیں. چونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. مجھے ظاہری ترجمے سے نہیں جو ہے واقف ہونا، بلکہ پس ترجمہ جو حقیقت ہے خداوند عالم نے بیان کی ہے اسے جاننا ہے. یہی جو سورہ ابراہیم کی آیت میں نے سرنامۂ کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کی، خدا کیا کہتا ہے کہ دیکھو اگر شکر کرو گے نعمت کے مقابلے پر دو بالا کر دوں گا اس نعمت کو.
اگر مجھے اور آپ کو صرف ایک ہی نعمت یاد رہے کہ رہنا چاہیے وہی نعمت کی جو تھوڑی دیر پہلے بتلائی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں، خدا نے کچھ کر دیا، یعنی مخلوق، اس نے ہمارا انتخاب کیا اس عنوان سے کہ مجھے اور آپ کو کچھ قرار دیا۔ اگر ایک لحظے کے لیے میں اور آپ تصور کر لیں کہ خدا نے جو ہے مجھے کچھ قرار دیا ہے، یعنی میں کچھ نہیں تھا اب کچھ ہوں اس کی عنایت سے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ، یہ شکر کا مرحلہ ہے۔ میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ایج کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ایج سے زیادہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصی طور پر سب سے پہلے جوانوں کی نسبت کہ جو تازہ ابھی جنہوں نے جوانی میں قدم رکھا ہے یا رکھنا چاہتے ہیں۔ صاحب ارشاد القلوب اس مرحلے پر کہتے ہیں اور کیا خوب کہتے ہیں، واقعا کیا خوب کہتے ہیں، البتہ اپنی جیب سے بیان نہیں کرتے، روایت روایت اور روایت، اور وہ بھی معتبر ترین روایت کا خدا ملائکہ کے درمیان فخر و مباحثت کرتا ہے مختلف اوقات میں، مختلف مقامات پر، جس میں سے ایک وقت یا ایک مقام وہ ہے کہ جب کوئی جوان، بہت توجہ، روئے زمین پر عبادت کو انجام دے خالصانہ، اور خالصانہ عبادت کو انجام دے اور اس کا اختتام کرے گریہ و زاری پر، توبہ اور انابہ پر۔ اس وقت کہ جب وہ گریہ کر رہا ہوتا ہے اور توبہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر سجدے کا عالم، خدا جو ہے ملائکہ سے کہتا ہے آؤ دیکھو کہ اس نے ابھی عمر کے کتنے حصے دیکھے ہیں، اس نے کچھ بھی تو نہیں کیا، یعنی میرے خلاف کوئی کام بھی انجام نہیں دیا، اور اگر دیا تو شاذ و نادر۔ یہ کس چیز پر گریہ کرتا ہے؟ یہ توبہ کس لیے؟ یہ انابہ کس لیے؟ کہ ایسے جوان سے میں راضی ہوں۔ جائیں ملاحظہ کریں ارشاد القلوب کو، اب تو اردو میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، عرفان عملی کے لحاظ سے، اخلاق عملی کے لحاظ سے بہترین کتاب ہے، پڑھیں اور اس کے بعد احساس کریں دل سے، خاص طور پر جوانوں سے خطاب، کہ وہ خدا کیسا خدا ہے میرا اور آپ کا، اسے کیا پرواہ میرے اور آپ کی، وہ خدا ہے، لیکن کیونکہ خدا واقعی اور حقیقی ہے اپنی مخلوق کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے پورے قرآن میں، ہر کلام کے ذریعے سے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کہ عزیز ذکر کر میرا، میں تجھے یاد کروں گا، اگر ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ خداوند عالم نے اس ذکر کو اس عنوان سے سورہ ابراہیم میں یہ کہہ کر کہا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر شکر گزاری کے مرحلے پر آؤ گے 2 بالا کر دوں گا، اس نعمت کو 2 برابر کر دوں گا، ڈبل کر دوں گا۔ ڈبل اگر ہو گئے ٹرپل ہو جائے گی، لیکن یہ ڈبل ہونا، ٹرپل ہونا، چوپل ہونا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ہی جو ہے چیز ہے کہ جس کا احساس میں اور آپ کر سکتے ہیں قلب سے اور دل سے، ظاہری کوئی چیز دکھائی دینے والی نہیں ہے۔ عین ممکن ہے ان روایات کو اگر ہم خلاصہ کریں اور ایزیکل ٹو کر کے جو ہے نتیجہ عکس کرنے کی کوشش کریں، تو جو مومن ہوتا ہے خداوند عالم اس سے امتحان لیتا ہے، کبھی کوئی چیز دے کر آزماتا ہے، کبھی کوئی چیز لے کر آزماتا ہے، وہ مختلف جو ہے مراحل مشکلات سے گزرتا ہے۔ تو آپ سب کے سب مجھ سے کہیں کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ اگر کوئی شخص نعمت کے مقابلے پر شکر ادا کرے تو خدا 2 برابر کرتا ہے،
مومن تو بیچارہ ہے، جس کا ایمان خدا کی ذات پر ہے وہ تو بیچارہ ہے۔ کا وہ بیچارگی کیا ہے؟ کا وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، مشکلات میں گھرا رہتا ہے، مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ تو اذان جواب اس کا یہ ہے کہ اسی مومن کے دل سے پوچھیں کہ اے دل مومن، تیری کیفیت کیا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ جو امتحان الہی کے مرحلے سے گزر رہا ہے؟ تو اگر واقعی مومن ہے اور اس نے جو ہے ایمان کا مزہ چکھا ہے تو کہے گا عین اطمینان کی کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان اسی عین اطمینان قلب کی کیفیت کو پانے کا مہینہ ہے۔ خوشا بحال وہ انسان اور باسعادت وہ انسان کہ جس نے اس اطمینان قلب کو پا لیا۔ اور خدا صاف ستھرے الفاظ میں یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، بارہا ہم ممبروں سے سنتے ہیں اس آیے کریمہ کو کہ جو اسی حوالے سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سب کے سب حافظ ہیں، بارہا در بارہا سنتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ، یعنی کوئی شک نہیں، خدا کہہ رہا ہے، خدا کو ضرورت نہیں اعلیٰ کہنے کی، کیونکہ وہ جو کچھ کہتا ہے برحق کہتا ہے، کذب ممکن نہیں اس کی ذات سے، کیونکہ حق ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا جانتے ہو دلوں کو اطمینان کس طرح سے نصیب ہوتا ہے؟ وہ وسیلہ کیا ہے؟ کہ میری یاد، خود بار اللہ تیری یاد کیا ہے؟ آگے چلتے معمولی سا یہ جو روزانہ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اذکار الہی میں سے بہترین ذکر الہی ہے نماز۔ اقم الصلاۃ لذکری، سورۃ طٰہٰ۔ خدا صاف ستھرا کہتا ہے، ضرورت نہیں مجھے زیادہ وضاحت کی، قائے عزیز اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، نماز کو بپا کر، نماز کو ادا کر، بہلا کیوں؟ لذکری، میری یاد کے لیے، بہلا تیری یاد کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صاف ستھرا ہے، پورا قاعدہ ہے، قانون ہے، استدلال منطقی ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اور اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں اور آپ در در کی ٹھوکریں کیوں کھائیں؟ تعجب ہے، اور بسا اوقات تعجب در تعجب ہوتا ہے، اور عامیانہ انداز میں کہوں کہ ہنسی آتی ہے کہ یہ مسلمان کیسا مسلمان ہے۔ خدا صاف کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، شرط یہ ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ رکھو، میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تو ہمارے ساتھ ہے تو ہم تجھ سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ممکن ہے یہ۔ کب کیسے؟ کب بینا اور نابینا، اور سامنے کی بات ہے، بچے بھی سمجھ جائیں۔ نابینا انسان کو نابینا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بینائی سے عاری ہوتا ہے، بینائی نہیں ہوتی، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، دیکھ نہیں سکتا، بالکل پہلو میں ہمارے کھڑا ہو، ہم تو اسے دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ ہم بینا ہیں، لیکن وہ نابینا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بڑے اچھے اور آسان انداز میں تاکہ ہمیشہ یاد رہے، خدا بینا یا نابینا؟ وہ معلوم ہے قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک ماہ مبارک رمضان ہم پڑھیں گے کہ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے انا البصیر هو البصیر،
وہ بینا ہے، اسے ہماری اور آپ کی طرح آنکھوں کی ضرورت نہیں فزیکلی طور پر، کیونکہ جسم نہیں رکھتا، لہذا یہ آنکھ بھی نہیں ہے کہ جو ظاہری آنکھ ہے۔ خدا کہتا ہے اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ اگر کوئی ہم میں سے یہ کہہ دے قرآن پڑھتے پڑھتے اور جہاں پر یہ مطلب آئے ضرور اس طرح سے پڑھیں، میری گزارش ہے قرآن مجید کو ایسے ہی پڑھیں، چاہے پورا قرآن مجید پورے ماہ رمضان میں تمام نہ ہو، بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کا ذائقہ لگ جائے تو پھر میں اور آپ جو ہے اسی انداز میں پڑھیں گے کہ جس انداز میں خود خدا نے چاہا ہے۔ جب جو ہے اس طرح کے جو الفاظ کے جو هو البصیر انا البصیر اگر آئے نا، سوال کریں وہاں پر رک کر، بارلا تو اپنے آپ کو بصیر کہتا ہے، کیا ہم بصیر نہیں؟ ہم بھی تو صاحب بصارت ہیں، ہم بھی تو صاحب بینائی ہیں، ہم بھی تو دیکھتے ہیں، تو کیوں اپنے آپ کو بصیر بصیر اور بصیر کہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہم سب کے سب نابینا اور تو بینا۔ عجب نہیں کہ خدا کی آواز آئے کہ آواز آئی ہے۔ کہا عزیز میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، اس لیے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگر ظاہری لحاظ سے اس آیت الکرسی کے حصے کو دیکھ لیا جائے، جو آپ میں سے اور ہم میں سے تقریباً مجھے یقین ہے سب کے سب آیت الکرسی کے حافظ ہیں، کہ آیت الکرسی جب اسٹارٹ ہوتی ہے تو یہی صفت خدا اپنے لیے استعمال کرتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ یہیں پر ہی جتنے بھی افراد مومنین بیٹھے ہم اور آپ، کوئی اگر جو ہے نہ سوئے لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھ لگ جائے اور پھر کھل جائے، تو جتنی سی دیر کے لیے آنکھ لگی اور کھلی، جو کچھ یہاں کہا گیا وہ مس ہو گیا، اس مس ہونے کو کہتے ہیں نابینائیت۔ خدا کہتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، نہ اسے جھٹکا لگتا ہے کہ کوئی چیز سے غافل ہو جائے، نہ وہ گہری نیند سوتا ہے کہ اکثر و بیشتر چیز اس سے اوجھل ہو جائے۔ لہذا اے عزیز میں بصیر ہوں اور تو بصیر نہیں، تو خدا کیا کرنا چاہیے؟ میں بھی بصیر ہو جاؤں کا ایک کام کر، کا وہ کیا ہے؟ کا مجھے ہر جگہ حاضر و ناظر جان، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کے ایک معنی یہ ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ بچند دقیقوں کی اور زحمت، باقی باتیں کل انشاءاللہ۔ میں اور آپ نعمتوں کے مقابلے پر شکر گزاری کے مہینے میں ہیں کہ الحمدللہ خداوند عالم نے جو ہے 12 مہینوں کے درمیان ایک مہینہ مجھے اور آپ کو وہ عطا کیا کہ 11 مہینے غفلت غفلت اور غفلت۔ ملاحظہ کریں، جیسے ہی ماہ مبارک رمضان آیا نہیں، ہم سب کے سب تیار ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جو ہے کس طرح سے، کیسے، یہ کیوں کر ایسا ہو رہا ہے؟ کون ہمیں پش کر رہا ہے؟ کون ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے؟ کون ہمیں آگے بڑھا رہا ہے؟ کون 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 کون؟ جواب ہے اللہ۔ خدا رحیم ہے اور کریم، اس کی رحیمیت اور کریمیت کا اندازہ صرف لگانا مقصود و ظاہری طور پر اگرچہ باطنی ہے، یہ
ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے اس کی معرفت کا. صرف یہی سوچیں ظاہری طور پر کہ حقیقی ہے یہ. کیا عجیب ہے، 11 مہینے میں حرکت میں نہیں آیا، یہ 12ویں مہینے میں آنن فانن یہ ہلچل کیسی ہے؟ چاہے میری ایج کے ہوں، مجھ سے بڑے ہوں، مجھ سے چھوٹے ہوں، جوان ہوں، نوجوان ہوں، ذرا سی بھی کیفیت اس قسم کی ایک سجدہ کرے اور کہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، شکر للہ. خدا یہ احساس تو ہوا مجھے کہ 11 مہینے میں غافل، 1 مہینے آنن فانن یہ ہلچل کیسی. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگرچہ بہت عاجز ہوں، یہی اگر احساس کسی کو ہو جائے وہ عارف ہے، وہ بمعرفت ہے، وہ کسی اور چیز کی طرف نسبت نہیں دیتا اس موٹیویشن کو، اس حرکت کو، اس توجہ کو. وہ اگر جو ہے جانتا ہے اس کے پیچھے راز کس کا ہے، یعنی اللہ کا، وہ بمعرفت ہے. اور ہمیشہ جو ہے انسان کو چاہیے کہ اس قسم کے موقعوں سے فائدہ اٹھائے. جیسے مجھے اور آپ کو جو ہے، یہ تو ماہ مبارک رمضان ہے نا، گوشہ اور کنار سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی آواز، دعاؤں کی آواز، اس قسم کی جو نشستیں ہم اور آپ کم و بیش متوجہ رہتے ہی ہیں. میری گزارش ہے آپ سے 10 بستہ اس مہینے کے گزرنے کے بعد 11 مہینے اور اس کے بعد یہ 12واں مہینہ جب آئے اس سے پہلے، یعنی 11 مہینے جب بھی کوئی اس قسم کی جو ہے چیز سمجھ میں آئے ہمیں اور آپ کو، یہ کیوں؟ یہی خدا کی معرفت کا ٹائم ہے، شکرانے کا ٹائم ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. خدا کہتا ہے کہ ہے عزیز تو نے مجھے پہچانا، یعنی شکر گزاری کے مرحلے پر آیا اور جاننا چاہتا ہے یہ کیوں. لَأَزِيدَنَّكُمْ. خبر اللہ یہ زیادتی کس چیز کی تو دے گا مجھے؟ کا سکون، سکون اور سکون. گھر چھوٹا ہے بڑا، بڑے سے بڑا، گاڑی ایک ہے 2، گاڑی نہیں ہے گاڑی آ گئی، سامان نہیں ہے سامان آ گیا، مجھے بتائیے سکون ملتا ہے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے خوش ہوتا ہے انسان، لیکن جو اندر سے جو ہے سکون ہوتا ہے وہ سکون ہوتا ہے. سارا دن میں نے اور آپ نے آج روزہ رکھا، ظاہری طور پر کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، مختلف چیزوں سے بچے رہے. جیسے افطار کا ٹائم آتا ہے ایک راحت نصیب ہوتی ہے. وہ راحت پانی پینے میں نہیں ہے کہ جو افطار کے وقت پیتے ہیں. 15-16 گھنٹے میں نے اور آپ نے اطاعت خدا کے اندر گزارا، اندر سے آواز آتی ہے کہ اے عزیز تو نے میری بندگی کی تو صحیح میں تجھے سکون عطا کروں گا. اسی وقت دعا کریں. اور تو دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ بارے اللہ مجھے اپنا بندہ ہونے کے لحاظ سے قبول کر. بس عزیزوں باتیں بہت زیادہ ہیں. خداوند عالم جو ہے مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اس مہینے مبارک کے اندر اپنی مزید توفیقات عنایت فرمائے تاکہ میں اور آپ سکون قلب کے ساتھ اس کی بندگی کو انجام دے سکیں. آئیے سب کے سب مل کر دعا کرتے ہیں. بار اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما. جو مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. شہدائے ملت کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو حج و زیارات کی متمنی انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے عوام انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.